السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج کی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ تو چلیے آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ثنا نے اپنی بسلر اٹھائی اور ارحم کا نشانہ لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے کیونکہ موت سے اسے ڈر محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جس کے دروازے پر وہ روزانہ خود دستک دے کر آتا ہے۔ بس اس وقت ایک ہلکی سی کمی اس کے وجود میں تھی، کاش جہاں آنے سے پہلے اس نے اس پیر کو اپنے سینے سے لگایا ہوتا۔ اس وقت اس سے موت کا خوف نہیں تھا، بلکہ یوں اچانک سے اس طرح سے بچھڑ جانے کی تکلیف تھی کہ دوبارہ وہ اسے دیکھ نہیں پائے گا، چھو نہیں پائے گا، اپنے سینے سے پیر کبھی نہیں لگا پائے گا۔ میں تمہیں سالوں سے ڈھونڈ رہی ہوں، تم جیسے لوگ زندہ رہنے کے قابل نہیں، تمہیں مرنا ہوگا ارحم۔ عالیہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں اپنے گربان میں جھانک کر بات کرو، خود کیا ہو، تمہاری خود کی اوقات کیا ہے؟ علی غصے سے رہا، سویٹ ہارٹ، مجھے مارنے کے لیے بھی تمہیں میری اجازت کی ضرورت، کیونکہ موت بھی مجھ سے اجازت لے کر ہی آئے گی۔ ارحم سکون سے اسے آنکھ مارتے بولا، جو سرخ ہوتی آنکھوں سے علی کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار گولی چلاؤ سنان، عالیہ نے ارحم کی جانب شدت بڑی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سنان کو بولا، اور تم نے سنا تمہاری مالکہ نے کیا کہا؟ چلاؤ مجھ پر گولی، ارحم نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کل ہم سنان، کس چیز کا انتظار کریں؟ شروع سے ہمیں بس اسی پل کا ہی تو انتظار تھا۔ عالیہ نے اسے اکسایا، رائٹ، تم دونوں نے بہت اچھی چال چلی، مارو مجھے اور قصہ ختم کر دو۔ ارحم نے کہہ کر مزید قدم سنان کی جانب بڑھائے۔ چلا کر تو دکھاؤ تمہاری بھول، پھر تم خود زندہ لوٹو گے، زبیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ چلاؤ گولی، چلا کیوں نہیں رہے؟ ڈیم اٹ، چلاؤ گولی، اب ختم کر دو مجھے۔ ارحم کا دماغ ہی گھوم گیا تھا، اسی لیے وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ ہر گزرتے سائیکل کے ساتھ ان لوگوں سے لڑنا چاہتا تھا کہ سب کو مار کر یہاں سے واپس چلا جائے، مگر ایک چہرہ اسے دماغ میں اٹک رہ گیا تھا جسے وہ آگے پیچھے نہیں کر پا رہا تھا۔ کلہم سنان، عالیہ غصے سے گرے تو سنان نے ٹریگر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جس کا نشانہ ارحم کے سر کا تھا۔ اس بڑا آئی لو یو بیبی، اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کہا۔ جب اسے اپنے الفاظ کا احساس ہوا تو اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئی، کیونکہ وہ اس کا جنون تھی اور یہ عشق۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ٹریگر پر رکھی سنان کی انگلی کو دیکھنے لگا۔ نہیں، اس سے پہلے سنان گولی چلا دے، اس طرح کی بکار ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ ارحم نے گھوم کر اس کی جانب دیکھا جو بھاگتے اسی کی طرف آ رہی تھی، مگر اس سے پہلے وہ پہنچے عالیہ نے اسے بازو سے پکڑ لی۔ ارحم نے جلدی سے زین اور علی کی جانب دیکھا جو اس سے آنکھیں چرا رہے تھے۔ اس طرح تم یہاں کیا کر رہی ہو سویٹی؟ عالیہ نے محبت سے پوچھا۔ مما نے تمہیں ابھی یہاں سے واپس جانا ہوگا، عالیہ نے اس کے الفاظ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر دور لے جانے لگی، مگر اپنا آپ چھڑا کر ارحم کی جانب بھاگی، جس نے بغیر دیر کی آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑ کر خود کے سینے سے لگا لیا۔ جیسے اس نے اسے اپنے گلے سے لگایا، ساری ٹینشن سکون میں بدل گئی۔ لیفٹ یو ونس، آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو لیو یو اگین، وہ اس کے گرد اپنا ہتھیار تانگ کر کے شدت سے روتے ہوئے بولی۔ میری طرف دیکھو ارحم، اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پالے میں بڑھا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، جاؤ یہاں سے، میری جان، وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، وہ سرگوشی نما بولی جبکہ آنسو مسلسل اس کے گال چومنے لگے، جنہیں ارحم نے اپنے گھوٹے کی مدد سے صاف کیا۔ اب فیصد وہ سنان کی جانب مڑی۔ پلیز آئی بیگ یو، ارحم کی پکڑ اس کی کمر پر سخت ہو گئی، کیونکہ اسے اس کے یہ الفاظ پسند نہیں آئے تھے۔ اس بڑا یہ اچھا آدمی نہیں، سنان نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں، لیکن پلیز میں اسے نہیں کھول سکتی۔ ارحم کی انگلیاں اس کی کمر میں بے بس ہونے لگی۔ یہ ایک کرمنل ہے، اگر میں اسے ختم کروں گا تو کل سارا مافیا ختم ہو جائے گا، اس کے سر پر سب مافیا چل رہا ہے۔ ایک انسان کی موت اتنی فائدہ مند ہے، میں کیسے جانے دوں اسے؟ ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اس پر تم جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ عالیہ نے بےتابی سے کہا۔ مما سوری، اس نے جو آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا، لیکن یہ سب میرے بیٹے کی بات ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ عالیہ چڑھتے ہوئے چلائی۔ سب حیرت سے عالیہ کی جانب دیکھنے لگے سوائے ارحم لوگوں کے۔ تم بہت بڑی بیوقوف ہو، اس بار عالیہ دانت پیستے ہوئے
تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب تمہارے لیے ہو رہا ہے؟ تم وجہ ہو اس سب کے پیچھے؟ وہ کہہ کر لگاتے ہوئے بولی، آپ کیا بولی ہیں ممانی؟ اس پر نائب سمجھی سے اس کی جانب دیکھ لیں کہ تم نہیں سمجھو گی، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اپنا دماغ چلاؤ اور سوچو کیوں ایک چھوٹے سے ٹاؤن کا چیئرمین اس جیسے شخص سے رقم مانگے گا۔ عالیہ نے ارحم کی جانب انگلی اٹھائی۔ ارحم دنیا کا سب سے پاور فل اور بے رحم انسان ہے۔ تقریباً دنیا کے سارے گینگ اس کے گینگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سب کے سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ اگر یہ مر جاتا ہے تو سمجھو اس کا باس مر گیا۔ جب ان دونوں کے سارے قلم ہوں گے سمجھو سارے کا سارا مافیا ختم۔ اس بار شاخ سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کے پاس اتنی انفارمیشن کیسے؟ وہ صدمے سے پوچھنے کہ تمہارے ملک کے لوگ اچائی کا مگوٹھا پہن کا مافیا میں ملوث ہے، دنیا کی نظر میں یہ مہاں لوگ ہیں، سب کے دل ان کے کالے ہیں۔ زبان سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، اپنی زبان بند رکھو، میں تمہاری طرح لوگوں کی جانیں نہیں لیتے۔ عالیہ شعلہ برساتی نظر سے کرے تو اس پر صدمے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مطلب مبانی؟ اس کے الفاظ لڑکھڑائے۔ 2 سال پہلے چیئرمین کی مدد سے میں کیس لڑنے اٹلی گئی تھی، لیکن ان کا مجھے وہاں بھیجنے کا مقصد ارحم کے متعلق انفارمیشن حاصل کرنا تھا۔ جس کیس کے سلسلے میں گئی تھی وہ بہت معمولی تھا۔ جب میں وہاں رہی تو ارحم کے بارے میں سب جان کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کا مافیا کتنا گہرا ہے اور اس کا سب ممالک میں کتنا راج ہے، جس کی وجہ سے اس کا پاکستان میں بھی آنا جانا ہے۔ میں نے چیئرمین کا مافیا میں ہونے کا وعدہ اٹھایا اور ہم کے بارے میں سارے ثبوت اکٹھے کر کے سنان کو دیے۔ پھر ہم دونوں نے ایک ٹیم تیار کی اور ہم جب بینکاک میں تھا اس کے خلاف آپریشن کیا جس میں وہ مر گیا، لیکن جب تم نے بتایا وہ زندہ ہے تو سنان نے فوری مجھے کال کے لیے یقین ہی نہیں آیا۔ پتہ تو تب چل جب دانش کو خون میں بھیگے ہوئے اپنے گھر کے سامنے پایا۔ اور ہم نے اس پاک کی جانب دیکھا جو یقینی سے ثابت سن رہی تھی۔ اس کا دل کیا اس سے وہ یہاں سے کہیں دور لے جا کر خود میں چھپا لحاظ کر گئے۔ اس عورت سے میں چھپ کر واپس سے ارحم کے خلاف کام کرنے لگی۔ تبھی ماشا اور چیئرمین کا واپس سے میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے اسے بلیک میل کیا کہ اس کیس میں ہماری مدد کر، ورنہ میں اس کے بارے میں میڈیا کو بتا دوں گی کہ وہ مافیا میں ملوث ہے اور اس کا تعلق ڈائمنڈ بزنس سے ہے، جس کا اثر اس پر اچھا خاصا ہوا۔ اس نے بساتے خود ارحم کو مارنے کی کوشش کی، مگر جب وہ کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے میری بیٹی کو ان لوگوں کے درمیان میں بھیجا تاکہ اس کے سارے بزنس تباہ کر سکے، مگر ان دونوں جاہلوں سے کچھ بھی نہیں ہوا، الٹا دونوں مر گئے۔ پھر میں نے تمہاری محبت جو میری بیٹی کے لیے تھی اس کو استعمال کے میں نے زبردستی دانش کو تمہارے پیچھے بھیجا تاکہ تم یہاں آ جاؤ، کیونکہ مجھے یقین تھا ارحم تمہارے لیے یہاں ضرور آئے گی، لیکن تم نے سب برباد کر دیا۔ تم ہمیں بتائے بغیر خود اس کے پاس واپس چل گئے، تو پھر میں نے تمہیں بھی اپنے ذہن سے نکال دیا۔ میری طرف سے تم جیو مرو، میری بلا سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر میں نے نیا پلان بنایا اور دیکھو یہ سب یہاں موجود ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سے جاتے ہوئے بولی۔ اس پر نے ارحم کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا اور بے بسی سے رونے لگی۔ مجھے لگا تم یہ سب دانش کے لیے کر رہی ہو۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں یہ سب اپنے لیے کر رہی ہوں، اس پارٹ لہجے میں بولی۔ تو اس پر نام آنکھوں سے ارحم کی جانب دیکھنے لگی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ارحم نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے پیار سے کہا، جس پر اس پر نے سانس کھینچا، جو اپنا سر واپس ارحم کے سینے سے لگا دیا تو وہ اس کے سر پر تھوڑی رکھ اس کے گرد اپنی گرفت سخت کر گیا، کیونکہ اس وقت وہ پرسکون تھا۔ آس پاس کھڑے لوگوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ وہ ارحم سے پوچھنے لگی۔ میں تمہیں پہلے بہت ہرٹ کر چکا ہوں، مزید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بال سہلاتا نرمی سے بولا، تم یہاں میرے پیرنٹس کو مارنے آئے ہو، کیا اس سے میں ہرٹ نہیں ہوتی؟ اس سے گوتے بولے، اگر میں اس عورت تک پہنچنے میں ناکام ہوتا تب میں تمہارے ماں باپ کو مارتا، ورنہ نہیں۔ اور دیکھو جیسے چاہا تھا ویسے ہو گیا۔ وہ سچائی کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا، ممانی مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا، اب شروع سے سب کے پیچھے یہ لوگ تو پھر بھی اچھے ہیں، یہ بھی جو بھی ہے سامنے ہے، آپ کی طرح دوگلی نہیں۔ آپ ان لوگوں سے بدتر، اچھائی کے لباس میں برائی سے بڑی پڑی ہیں، یہ مافیا میں ہے، دنیا جانتی ہے، لیکن آپ بھی ملوث ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، تمیز میں رہو، اس پر ٹھیک ہے، غیر قانونی کام کیے ہیں میں نے، مگر کسی کی جان تو نہیں لی۔ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، کسی کی جان نہیں لی؟ سیریسلی؟ آپ کی وجہ سے چیئرمین اور اس کی بیٹی کی موت ہوگی، آپ نے انہیں اپنے فائدے کے لیے اندر گھسیٹا اور وہ مر گئے۔ میں سب کا ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی، لیکن اصل قاتل تو آپ ہیں، آپ نے اپنی خود غرضی کے لیے انہیں مار دیا۔ یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، اس سے بھی درمیان میں گھسیٹا، اور سب سے برا تو یہ ہے کہ وہ مان گیا۔ مجھے لگا وہ سچ میں میرے لیے وہاں آیا ہے مجھے بچانے، لیکن نہیں،
وہ تو ایک مہرت تھا آپ کے کھیل کا، آپ نے سب لوگوں کو استعمال کیا، مجھے استعمال کیا، دانش کو کیا، معائشہ کو کیا، چیئرمین کو کیا، وہ مائی گاڈ مومانی، وہ ہم سے اپنا آپ چھڑوا کر چلے، ہاں تو اس سب میں کیا برائی ہے، میں نے تم سب کا استعمال کیا تاکہ اس آدمی کو ختم کر پوری دنیا میں چھا جو میرا نام ہو، لوگ مجھے پوچھے، ہر طرف میرے چرچے ہوں، میرے پاس دنیا جہاں کی دولت شہرت سب کچھ ہو، اس میں برائی کیا ہے کہ انسان کو ختم کرنے سے اتنا مل رہا ہے تو اور کیا چاہیے زندگی سے۔ وہ مزے سے بولی، اس میں کچھ برائی نہیں، اصل برائی ہی تم ہو، تم جیسے اچھے لوگوں کے ہونے سے بہتر ہے اچھے لوگ دنیا میں رہی ہی نہ، ممالک کے نام پر دبا ہو تم، اس بار شعلہ برساتی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہاری ممانی نہیں ہوں، منہ بولی بہن ہے تمہاری ماں میرے شوہر کی، وہ سلگتے میں لہجے میں بولی، جہنم میں سڑو تم، اس پر دان پیستے میں بولی، کوئی بات نہیں، دنیا میں تو جنت حاصل کر لوں گی نا، وہ اسے آنکھ مارتے ہوئے بولی، جس پہ اس پر کہوں کھول کر رہ گیا، اور ہم چلو ہمیں جانا ہے، وہ پلٹ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، اور تمہیں سچ میں لگتا تم یہ جگہ چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی، تمہاری ایک ٹیم جو گھر کے باہر تھی وہ ہم لوگ پکڑ چکے ہیں، جو دوسری ٹیم تھی اسے بھی میری دوسری ٹیم نے پکڑ لیا ہے۔ عالیہ کی بات پر اسپرا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر زین اور علی کی جانب، اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا دروازہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سب کی نظر وکٹر اور ریگرڈ کی جانب اٹھی۔ او واو، زبیر ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولا، سنان جو اپنے آدمی کی جانب لے کر تھا اس سے سامنے کا موقع بھی نہیں ملا اور وہاں فائرنگ سٹارٹ ہوگی، ونڈو ٹوٹنے کی وجہ سے کان یہاں وہاں گرنے لگا، ادم نے اس پر کو دل سے اپنے باہوں میں چھپا کر دیواروں کے ساتھ لگائے، پولیس اور ہم کے آدمی ایک دوسرے پر گولیاں چلانے لگے، جبکہ ہم اس پر کو سے لگائے باہر کی جانب بڑھنے لگا تاکہ اسے محفوظ جگہ پہنچا سکے، یہاں آؤٹ سے رو، اسے سینے میں بینتے پچھلے ڈور سے گاڑی سے نکل کر گاڑی کی جانب بڑھ گئے، اور اسی دوران جب بھی کوئی سنان کا آدمی راستے میں آتا اور ہم پسٹل سے گولیاں ان پر چلاتا، گاڑی تک پہنچ گیا، سنو اس پر یہاں سے نکلو، ہماری فلائٹ بالکل ریڈی ہے، یہ فون ہے، اس سے روم میں رو سے رابطہ کرو، اسے ہماری سچویشن کا بتا دیں، وہ جانتا ہے تمہارے پیرنٹس اس وقت کہاں ہے موجود ہے، وہ تمہیں ان کے پاس چھوڑ دے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، وہ چاقو کے مزے سے رینڈم گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، اور ساتھ اس کا انجن بھی اسٹارٹ کر اس پر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، نہیں میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اس کی شرٹ اپنے ہاتھوں میں دبوتے ہوئے بولی، اس پر پلیز میری جان میرے ساتھ چلو، اس کا بازو پکڑتے ہوئے گر گرا، تم نہیں جانتی میں کتنی شدت سے تمہارے ساتھ جانا چاہتا مگر میں نہیں آ سکتا، میرے آدمی کو میری ضرورت ہے، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، ارحم پلیز اس پر نہیں، اسے سیٹ پر دھکیلتا وہ بولا، ارحم وعدہ کرو پلیز، وعدہ کرو تم واپس آؤ گے، میرے پاس آؤ گے، اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے بولی، آئی پرامس، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا وہ بولا، اس سے پہلے وہ باہر اپنا سار نکالتے اس پر نے شرٹ سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے، جبکہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، دوسری جانب اس کا لمس حفاظت کرنے لگا، میں انتظار کروں گی، اور اس سے دور ہو کر بولی، واؤ کیا محبت بڑا نظارہ چل رہا ہے، عالیہ نے پسٹل کا نشانہ ارحم کی جانب رکھ کر لطف لیتے ہوئے کہا، تو ارحم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے، ایک بھی قدم مت بڑھانا آگے، اس نے وارن کیا، اور پھر اس کی آنکھیں گارڈ میں موجود اس پر پڑی، جبکہ ارحم اس کے پیچھے آتے زبیر کی جانب دیکھنے لگا، میرے آدمی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری فیملی کو ختم کر دیں گے، اگر تم نے مجھ پر ٹرائی کر دبایا، تو اور ہم نے سکون سے کہا، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، اس پر نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کہا، اس پر گاڑی میں بیٹھا، اور ہم نے کہا مگر وہ وہاں ہی کھڑی رہی، تبھی زبیر عالیہ کی جانب بڑھتا، اس پہ پسٹل کا نشانہ باندھ گیا، جس کی وجہ سے اس پر کا پورا وجود لرزا، تو عالیہ فوراً چکنا ہوگی، زبیر نے ٹرائی کر پایا تو عالیہ اپنا سر جھکا کر دوسری جانب آ گئی، جس کی وجہ سے نشانہ کھڑکی پر لگا، اس سے پہلے کہ زبیر واپس سے عالیہ پر نشانہ باندھتا، عالیہ نے جلدی سے ارحم پر گولی چلا دی، اس کے ریئیکٹ کرنے سے پہلے اس پر پھوٹی سے اس کے سامنے آئے گولی اسے لگ کی نہیں، وہ کہنا چاہتا تھا مگر دیر ہو چکی تھی، اس پر کے زمین پر گرنے سے پہلے اسے اپنے بازو میں لے چکا، او گاڈ، اس پر تم میرے سامنے کیوں، یہ تم نے کیا کیا، وہ بے قراری سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، گولی لگی تو خون نکل کر اس کی شرٹ کو بھگو رہا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ باقاعدہ روتے ہوئے بولا، ارحم میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، وہ بھیگے لہجے میں اسے سینے سے لگا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، پھر اس پر آگے کھینچنے پر اس کی کوشش ناکام ہو گئی، میرے بات سنو، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرہ کا پیالہ بناتے ہوئے بولی،
زبیر زبیر زین کو بلاؤ۔ اسی وقت وہ پاگل ہو تو زبیر کو پکانے لگا جو عالیہ کو تھپڑ مارنے میں مصروف تھا۔ اس نے جیسے ہی سنا وہ جلدی سے اسے چھوڑ کر اندر کی جانب آگا اور ہم وہ غصے سے چلائی اور ہم نے اسے اوپر اٹھانے کی واپس سے کوشش کی مگر وہ درد سے کڑھانے لگی۔ پر پلیز یہاں ہی اب بیٹھے رہو، جب تک تم موو کرتے ہو درد ہوتا ہے۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی آئی ایم سوری۔ وہ شدت سے روتے بولا جیسے جیسے اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا، اس کا دل درد سے پھٹتے جا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے زین، بس آتا ہی ہوگا، وہ سسکتے ہوئے بولا۔ اور میری بات جب میں نے تمہیں بولا تھا گاڑی میں جاؤ کیوں نہیں گئی، کیوں نہیں مانی بات؟ اس کے سر پر اپنا سارا کا بے بسی سے آنسو بہا کر پوچھنے لگا۔ میری بات سنو، اور ہم اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولی تو تم بہت برے ہو جانتا ہوں۔ اس کی انگلی کے نیچے ہی ہلکے ہلکے لب ہلا کر بولا لگی مجھے تم سے محبت ہوگی، میں چاہنے لگی ہوں تمہیں، آئی لو یو سو مچ۔ اور ہم وہ تکلیف سے بڑی آواز میں نامانکوں سے بولنے لگی، ساتھ اسے سانس لینے میں دقت ہونے لگی، جبکہ وہ شاک کی حالت میں اسے دیکھنے لگا کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ کبھی وہ بھی اسے چاہے گی۔ کچھ کہو، اور ہم وہ مشکل سے بولنے لگی، اس پر نہیں تو تم بات مت کرو۔ کچھ دیر اپنے سینے سے لگا کر میری آنکھوں میں دیکھو، بس اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ یہ مت کرو میرے ساتھ، اس پر پلیز مت کرو، میں بھیک مانگتا ہوں تم سے پلیز، اور ہم کرو پلیز۔ اس کا منہ دیوانہ وار چومتے ہوئے شدت سے روتے، تبھی اس پر کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گیا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی نبض ٹٹولتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ یہی نہیں کر سکتی، اپنی آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو۔ اس پر وہ چیختے ہوئے اس کا وجود جھنجھوڑ کر بولا مگر اس کا وجود ساکن رہا۔ زین کچھ کرو پلیز۔ جب زین نے قریب آ کر اس پر کو اپنی طرف کیا تو وہ چلاتے ہوئے بولے جبکہ آنسو اس کے گال بھگونے لگے، مجھے کوئی پلس محسوس نہیں اور نہ ہی سانس، تم سرجن ہونا، تم کچھ کرو پلیز، کچھ کرو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے چلانے لگا، زین گولی والی جگہ کو دیکھنے جو دل کے بالکل نیچے لگی تھی، کون سی بلٹ لگی ہے، گن پکڑو۔ زین نے اس کی نبض ٹٹولتے ہوئے جلدی سے کہا، یہ والی زبیر نے گن اس کی جانب بڑھائی۔ نہیں وہ خدا پلیز نہیں۔ اور ہم نے جب گولی دیکھی تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بچوں کی طرح روتے ہوئے چلانے لگا، اٹس آ ہولو پوائنٹ بلٹ۔ زبیر آنکھوں میں نمی لیے بولا سوری۔ اور ہم زبیر نے اس کے برابر بیٹھ کر تکلیف سے کہا، وہ نہیں مار سکتی پلیز، خدا ابھی تو جینا سیکھنے لگا تھا، وہ کیسے مار سکتی، کیسے، او گاڈ کیسے؟ وہ آسمان کی جانب دیکھتا ہوا چلانے لگا، اس پر نہیں مار سکتی تب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک ارحم زندہ ہے، زبیر نے کہہ کر زین کو پیچھے دھکیلا اور اسے ارحم کی گود سے اٹھا کر اپنی طرف کیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ارحم نے اپنے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا جو رکی ہی نہیں رہے تھے، لیکن اس نے جواب دینے کے بجائے اپنے چاقو سے اس کی شرٹ کا تھوڑا سا حصہ کاٹا تاکہ گولی کو اچھے سے دیکھ سکے۔ زبیر وہ مر چکی ہے، زین نے نم آنکھوں سے کپکپاتی آواز میں کہا۔ نہیں وہ نہیں مری ہے، دیکھ نہیں رہے گولی اس کے دل میں نہیں لگی ہے۔ زبیر کے بولم ارحم اس پر آگے سینے پر بنے سراخ کو دیکھنے لگا، یہ وہی جگہ جہاں ارحم کو گولی لگی تھی۔ وہ مزید بتانے لگا، زبیر بول کر احتیاط سے گولی نکالنے لگا، اگر یہ گولی اندر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو انسان کا بچنا ناممکن ہے۔ ارحم بھیگی آنکھوں سے زبیر کی طرف دیکھنے لگا جو بہت ہنرمندی سے گولی نکالنے میں مصروف تھا کیونکہ وہ اس میں ایکسپرٹ تھا۔ یہ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوئی، ارحم دھیرے سے بولا، ڈیم اٹ، پیچھے ہٹو۔ زین زبیر کو زور سے پیچھے ہٹا کر اس پر کے منہ پر جھک کر اسے کمپریشنز دینے لگا۔ کام آن گرل زبیر۔ زین مسلسل اس کے ہارٹ کو پمپ کرتے ہوئے بولا، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کا دل شاک اور اچانک سے اتنا خون بہنے کی وجہ سے سٹاپ ہو گیا ہو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ زین کے بولنے پر ارحم اس پر کے منہ پر جھک کر اس کے اندر ہوا ٹرانسفر کرنے لگا جبکہ زین دل کو پمپ کرنے لگا، ٹیسورو کم آن پلیز کم بیک ٹو می۔ علی اور باقی سب بھی وہاں آ کر کھڑے ہو گئے، اس کا جسم ابھی بھی گرم ہے۔ علی نے اس کے پیر کو پکڑ کر بتایا، اس کی نبض چیک کرو۔ زین نے ارحم کو بولا تو وہ کپکپاتے ہاتھوں اس کی نبض ٹٹولنے لگا، کم آن اس پر۔ علی نے اس پر کا پاؤں پکڑ کے اسے رگڑتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، میں نے ایمبولینس کو کال کر دی، بس پہنچنے والی ہو گئی تھی۔ میں نے زمین پر اس پر کے برابر بیٹھ کر تکلیف سے کہا، اس پر پلیز اٹھ جاؤ پلیز، ٹیسورو ویک اپ مائی فیسٹی وومن، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ وہ روتے
ہوئے اس سے بولنے لگا، زین تمہیں اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، میں اسے ہر حد سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ خدایا پلیز رحم کرو، اس کا وجود ہی ٹھنڈا پڑنے لگا ہے۔ علی نے بخلاتے میں بے بسی سے رو کر کہا، کیا نہیں، پلیز اس کے پاؤں رگڑو، ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے اس کا وجود۔ ایک پاؤں علی جبکہ دوسرا احمد نیچے بیٹھ کر رگڑنے لگا۔ جب یہ تینوں اس کے ہاتھ کو رگڑنے لگی، زین بغیر خون نکلنے کی پرواہ کیے زور زور سے اس کا ہارٹ پمپ کرنے لگا۔ ارحم اس کے چہرے کا پیالہ بنا کر اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اسپرا کے گال پر گرنے لگے۔ پلیز ویک اپ، آئی نیڈ یو، شدت سے روتے ہوئے بولنے لگا۔ کام آن اسپرا، کام آن، تم ایسے نہیں جا سکتی، پلیز ریئیکٹ کرو۔ زین نے انتہائی زور سے اس کے ہارٹ کو پمپ کرتے ہوئے چلا کر کہا، کم بیک ٹو می اینجل۔ اور ہم باقاعدہ گر گڑائے تو اسپرا کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئی۔ تبھی اس کا منہ کھلا اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ خدا، ہم نے اسپرا کو اپنے سینے سے لگا لیا جبکہ وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا، اس کا ماتھا چومتے ہوئے انتہائی تکلیف سے بولا۔ میرا اس سینے میں بہت درد، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا، ایمبولینس کے سائرن نے ان سب کی توجہ کھینچی۔ وہ جلدی سے اسے باہوں میں اٹھا کر ایمبولینس میں داخل ہو گیا جہاں سب ارینج ہوا تھا۔ میری جان، میری بات سنو پلیز، تم نے آنکھیں بند نہیں کرنی، پلیز انہیں کھلی رکھو۔ نرس کے پیچھے ہٹنے اور ہم نے اس کی طرف دیکھا ڈرتے ہوئے کہا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ آنکھیں بند کر جائے اور پھر وہ اسے واپس سے کبھی نہ دیکھ پائے۔ یہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ہم نے نرس سے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ اسپرا کا چہرہ دیکھنے لگا جس کے اوپر ماسک لگا ہوا تھا۔ ہاں لیکن اس کا بہت زیادہ خون ضائع ہو گیا، نرس کہہ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جب وہ لوگ ہاسپٹل تک پہنچے تو ہم جلدی سے باقی نرسوں کی مدد سے اسپرا کو ایمبولینس روم میں لے گیا جس کے باہر علی، احمد، زبیر اور زین پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ میں نے ارسل کو کال کر دی کہ وہ صبح تک یہاں موجود ہوگا۔ فی الحال میں نے یہاں سب سے بیسٹ ڈاکٹر کا ارینج کر دیا ہے۔ زین نے ارحم کے باہر آنے پر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ جب وہ لوگ آپریشن روم میں داخل ہوئے تو ارحم کو کمرے سے زبردستی باہر نکال دیا۔ مجھے بھی اندر آنا ہے، دروازہ بند ہوتا دیکھ کر زین جلدی سے بولا، نہیں سر، آپ نہیں جا سکتے۔ نرس پریشانی سے بولی، میں بھی سرجن ہوں۔ وہ بول کر اندر داخل ہو گیا اور فوری دروازہ بند ہو گیا۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتا اس طرح جیسے میں نے اپنی ماں کو کھویا تھا، وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتے ہوئے بولا۔ تبھی زبیر نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی بڑی بغیر زبیر کے بھی لہجے میں بولنے پر وہ اس کے گلے لگ کر شدت سے رو دیا۔ I thought I lost her۔ وہ اس کے کندھے پر سارا کا بچوں کی طرح سسکتے ہوئے بولا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ واپس آ گئی ہم سب کے لیے، اس نے ایک نیا رخ دیا زندگی کا، اسے لوٹنا ہی ہوگا۔ علی نے نرم آنکھوں سے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ مضبوط لڑکی ہے ارحم، وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں، وہ موت کو ہرا کر تمہارے پاس آ جائے گی۔ احمد نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس کے بال بگاڑ دیے، مجھے عالیہ زندہ چاہیے۔ وہ زبیر سے دور ہو کر سلگتے لہجے میں بولا، اوکے ہو جائے گا۔ زبیر نے اسے یقین دلایا اور سنان بھی۔ کل جب ان کے اور ہمارے آدمی آمنے سامنے تھے اسی دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ احمد نے اس کی طرف دیکھتے بولا، میرے آدمی کیسے ہیں؟ وہ سب ٹھیک ہے، کچھ زخمی اور کچھ کی موت ہو گئی ہے۔ جہاں پر اور اٹلی میں سب کو اچھے سے سنبھالا جا چکا ہے۔ میں نے تہمینہ کو فلیٹ ڈائری رکھنے کے لیے بھیجا ہے، لے کر عالیہ کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، اور وکٹر اسپرا کے گھر گیا ہے تاکہ وہاں کے حالات دیکھ سکے۔ علی نے سچویشن کی تفصیل اسے بتائی تو وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اب زبیر نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میرا نہیں خیال، ہمیں یہاں سے نکل کر اپنے ملک لوٹنے کی ضرورت ہے، ہم صبح نکل جائیں گے۔ ارحم کے بولنے پر زبیر نے جواب دیا تو وہ وہیں پاس پڑے کرسی پر میرا سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ کر اس کا ذہن آپریشن تھیٹر میں موجود کی جانب چلا گیا۔ اس کے ساتھ ویسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا وہ سوچ کر اس پر اپنے ساتھ آیا تھا۔ اسے لگتا تھا یہ کچھ دنوں کی طلب ہے اور پھر وہ واپس اسے یہاں بھیج دے گا، مگر اس کے ساتھ رہ کر ساری چیزیں اس کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی۔ میں کیوں نہیں سمجھ پایا، وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، وہ دیوانوں کی طرح مجھے چاہنے لگی ہے۔ وہ گاڈ، میں تو سمجھا تھا اسے صرف میری طرف اٹریکشن ہے، جیسے سے اچھی لڑکی کو برے لڑکے کی طرف ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ، مگر اس نے سب غلط ثابت کر دیا۔ وہ اپنا آپ مجھے سونپ چکی ہے، اپنا دل، دماغ، روح، سب کچھ۔ واقعی میں اردو کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں یہ تو جانتا تھا مجھے اس کا جنون ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا وہ عشق بھی ہے میرا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا
میں فیوچر میں تم سے عشق کر بیٹھوں گا، آئی پرامس، میں تمہیں کبھی اٹھا کر اپنی دنیا میں نہیں لاتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا اس سے بڑبڑانے لگا، میں جانتا ہوں یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنی پسپا، لیکن میں بے بس ہوں کیونکہ اب مجھے جنون ہے تیری عشق کا، اسی لیے تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں عام انسان نہیں ہوں جو عشق میں قربانی دے کر اسے خود سے دور کر دے۔ تمہیں اب میرے ساتھ ہی جینا ہوگا۔ باس، سچویشن پہلے سے بھی بری ہو گئی، مزید پولیس وہاں پہنچ گئی ہے اور میم کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وکٹر نے اس کے قریب آ کر کہا، جو خیالوں کی دنیا میں مدہوش عبور وہاں سے بھاگی ہے۔ ریکارڈ نے کہا تو ہم نے لمبا سانس کھینچا، اور ہمارا آدمی کہاں ہے؟ انہیں زبیر نے واپس بھی دیا، احمد اور علی کے ساتھ۔ وکٹر نے جواب دیا، اوکے تم لوگ جا سکتے ہو۔ اس کے حکم اللہ سے میرے کہنے پر وہ دونوں ہی وہاں سے نکل کے جبکہ وہ آپریشن روم کے باہر چلتی ریڈ لائٹ کو دیکھنے لگا، تمہیں لوٹنا ہوگا، میرے پاس ایک تمہارے علاوہ کچھ نہیں میرے پاس۔ وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر کے جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گال بھگونے لگے۔ پتہ نہیں کتنا وقت اسے وہاں بیٹھ کر روتے ہوئے گزر گیا، تبھی اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے سامنے دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا بچے، اتنی عزیز میں کیوں ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ میری بیوی، اس کا آپریشن چل رہا ہے، اور ہم نے ریڈ لائٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لرزتے لبوں کے ساتھ کہا، تو بیٹا وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس رب سے مانگ جس کے ہاتھوں میں ہماری جان ہے، اٹھ کر نماز پڑھ لو، سکون ملے گا۔ اور ہم نے پتھائی آنکھوں سے اس بوڑھے شخص کی جانب دیکھا کیونکہ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار اس نے نماز کب پڑھی تھی۔ نماز؟ وہ کپکپاتے لبوں سے پوچھنے لگا، ہاں نماز۔ اس رب کو پکار اور آخر میں دعا کی شکل میں اسے سے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ ڈال۔ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، آپ نہیں جانتے میں کون ہوں، میں ایک گندگی سے بڑا ہوا انسان ہوں، گناہوں سے لپٹا ہوا میرا وجود ہے، میں سر تباہ گناہ گار ہوں۔ وہ کیسے سنے گا، بھلا میری بعد اس کے پاس تو نیک لوگ جاتے ہیں نا۔ نماز کا خیال ہی اس کے دل کو ہلا کر رکھ گیا تھا، اس لیے اس کے باقاعدہ الفاظ لڑکھڑانے لگے، بیٹا وہ رب ہے، اس کی محبت اپنے بنائے ہوئے انسانوں سے بے لوث ہے، بے شک تمہیں اپنا وجود گناہوں میں نہایا ہوا لگتا، لیکن توبہ کے تو دروازے کھلے ہیں نا، توبہ کر وہ معاف کر دے گا۔ انہوں نے پیار سے کہا، لیکن آپ نہیں سمجھ رہے، میں ایک قاتل ہوں، میں نہیں جانتا میں نے کتنے لوگوں کی جانیں لی ہیں، وہ کیسے مان سکتا ہے میری؟ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر باقاعدہ سسکنے لگا، ایک واقعہ سناتا ہوں سنو۔ اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے بولے تو وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا، ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں۔ پھر اس نے ایک بادل گزار سے پوچھا، 99 قتل ہو چکے ہیں، کیا توبہ ہوگی؟ اس شخص نے کہا، نہیں ہوگی۔ اس نے اسے بھی ایک قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک عالم سے پوچھا، میں نے 100 قتل کیے، کیا توبہ ہوگی؟ اس عالم نے کہا، ضرور ہوگی بیٹا، کیوں نہیں ہوگی، بس توبہ سچے دل سے ہونے چاہیے۔ جو شہر گناہوں کے لوگوں کا ہے اس کو چھوڑ دے، جا اس شہر میں چلے جا، وہ نیک لوگوں کا ہے، وہاں آباد ہو جا، معافی مل جائے گی۔ اس کے کہنے میں وہ شخص بولا، مجھے بس معافی مل جائے، میں کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ اس نے بوریا بستر باندھا، اس شہر کی جانب چلا بڑا، راستے میں اسے موت آ گئی۔ جب موت نے اسے جھٹکا دیا تو اس کے آگے کی جانب چھلانگ لگائی تو وہ زمین پر یوں گرا، اس کا چہرہ نیک لوگوں کے شہر کی جانب تھا جبکہ ٹانگیں گناہ گار شہر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ یہ قصہ ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے 2 فرشتوں کو وہاں بھیجا، جنت اور دوزخ کے فرشتوں کو انہوں نے کہہ کر پتھر کی جانب دیکھا جو بغیر پلکے جبکہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بے تابی سے پوچھنے لگا۔ دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا، یہ ہمارا مجرم، اس سے ہم لے کر جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ کہنے لگا، یہ ہمارا مہمان، اس سے ہم لے کر جائیں گے۔ جہنم کا فرشتہ، اس نے توبہ نہیں کی، ہم لے جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم اسے لے جائیں گے۔ جہنم کا فرشتہ، یہ ابھی اسی بستی تک پہنچا نہیں ہے، یہ ہمارا مجرم ہے، ہم ساتھ لے کر جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ، پہنچنا ضروری نہیں، نیت ضروری ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، اسے کہا، جاؤ بھائی ان میں جا کے فیصلہ کرواؤ، انہیں بولو اگر وہ جہنم والے شہر کے قریب ہے تو وہ لوگ لے جائیں، اور اگر جنت والے شہر کے قریب ہے تو وہ لوگ اپنے ساتھ لے جائیں، اس لیے فاصلے کو ماپا جائے۔ وہ بوڑھے آدمی مسکراتے ہوئے بولے، وہ شخص بڑے لوگوں کے شہر کے بالکل قریب تھا جبکہ نیک لوگوں سے بہت دور تھا۔ جب راستے کی پیمائش ہونے لگی تو اس رب نے نیک لوگوں والی زمین کو حکم دیا، سکڑ جا، اور برے لوگوں والی سڑک کو بولا پھیل جا، اور ہم اپنا رونا بھول کر تجسس سے انہیں دیکھنے لگا۔ جب پیمائش ہوئی تو وہ برے لوگوں سے دور اور نیک لوگوں کے بہت قریب ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ ہمارا مہمان ہے، جو اسے جنت میں لے جاؤ۔
وہ بوڑھا شخص ہنستے بولا تو ارحم کے آنسو واپس سے آنکھوں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ بیٹا توبہ سے نہ گھبراؤ، وہ پاک ذات کہتی ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دو اور گناہ آسمان تک لے جا۔ لیکن سچے دل سے رو کر گر گڑا کر اس سے معافی مانگ دے، وہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت دیکھی ہے نا، اس کی محبت تو پھر 70 درجے بڑھ کر ہے۔ سوچو محبت کا کیا عالم ہوگا، اس لیے توبہ کرو بیٹا، اس رب کی جانب رجوع کرو، دلی سکون مل جائے گا، تم بہتر محسوس کرو گے۔ وہ اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے بولے تو وہ بچوں کے طرح روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ کے لڑ، لیکن مجھے تو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ ہچکیوں کے درمیان روتا ہوا بولا۔ وہ بغیر کچھ بولے اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم کی جانب لے گئے۔ اب میں وضو کرتا ہوں، تم میرے پیچھے کرو، ٹھیک ہے؟ وہ کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے شرٹ کے بازو کو ہونی تک فولڈ کرنے لگے، کیونکہ وہ سچ میں بھول چکا تھا نماز پڑھنا۔ وضو کرنے کے بعد وہ اسے لے کر ہاسپٹل میں نماز والے کمرے میں لے آئے۔ وہاں کھڑے ہو کر ہم کا وجود لرزنے لگا، اسے ساری نماز ان کی امامت میں سسکتے ہوئے پڑھی۔ دل تھا کہ پھٹے جا رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کیا بولے، بلکہ وہ بس روتا جا رہا تھا، کیونکہ الفاظ منہ سے نکل سے انکاری تھے، مگر دل سے بوجھ ہٹتا جا رہا تھا۔ بوڑھے آدمی کو پتہ نہیں اس پر پیار آیا یا ترس، وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے باہوں میں سمیٹ کے، کبھی کبھی دعا کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دلوں کے بھیدوں سے اچھی طرح سے واقف سمجھ جائے گا۔ انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، شکر میں مجھے کبھی کوئی ایسا انسان پہلے نہیں ملا جس نے مجھے ایسے سمجھایا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے وجود میں کپکپاہٹ وہ بوڑھے آدمی ابھی تک محسوس کر سکتے تھے۔ اب مجھے چلنا ہے اور تمہیں توبہ کرتے رہنا ہو کہ وہاں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، پلیز مت جائیے، وہ بے بس بولا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اتنا بول کر چلے گئے، جبکہ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھ کر رہ کے وہ چلتا آپریشن تھیٹر کی جانب آ گیا۔ پلیز اس بار واپس آ جاؤ، مجھے تم سمیت تو آ کر دیکھو، بکھر رہا ہوں میں۔ ابھی وہ بولا ہی تھا، روم کی لائٹ گرین جل گئی اور دروازہ کھل گیا۔ وہ ٹھیک ہے، زین نے ہم کو جب اس قدر ٹوٹا ہوا دیکھا تو اسے گلے سے لگا کر پریشانی سے بولا، کیونکہ اتنی تکلیف میں زین اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ملنا ہے اسے، زین کے الفاظ پر اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑی، وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ نہیں تم اندر نہیں جا سکتے، زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ تقریباً تڑپتے ہوئے پوچھنے لگا، وہ اس وقت آئی سی یو میں ہے، اس کی حالت ابھی بھی ناساز ہے، کل صبح اسے ہوش آ جائے گا، وہ تفصیل سے بولا۔ میں صرف اسے دیکھنا چاہتا ہوں، زین بلی وہ بےتابی سے کہنے لگا، ہم کیسی ہے وہ؟ زبیر کی آواز گونجی، زندہ مگر بے ہوش۔ زین نے پلٹ کر اسے جواب دیا، تو پھر ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اسے ساتھ لو، ہمیں اٹلی کے لیے نکلنا ہے۔ زبیر نے مشورہ دیا، کیونکہ یہاں مزید رہنا ان سب کے لیے خطرہ تھا، کیوں ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ زین نے اسے گھٹتے ہوئے کہا، پولیس واپس ہے، ہمارے پیچھے ہے، ہر جگہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے بول رہا ہوں، میڈیا پر خبریں شائع ہیں ہر طرف، اگر کسی نے یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ ہو سکتا ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ زبیر کے الفاظ پر ارحم تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا۔